اگر وہ بروئے قائم لائے جائیں تو کیا ہمارے ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ آپ کو تعجب ہوگا، ڈرلنگ رپورٹ کے نام سے آج بھی لائبریریوں میں وہ آپ کو شاید وہ رپورٹ مل جائے۔ وہ رپورٹ یہ تھی کہ جتنے وسائل ہیں پاکستان کے پاس، جتنی زمینیں ہیں، اگر تمام کو بروئے قائم لایا جائے تو وہ 1 ارب 12 کروڑ کے لیے کافی ہیں، 1 ارب 12 کروڑ کے لیے۔ اور جب یہ رپورٹ چھپی تھی اس وقت ہمارے پاکستانیوں کی مجموعی تعداد 12-13 کروڑ سے زیادہ نہیں تھی۔ اندازہ کریں 12-13 کروڑ کو کھانے کو نہیں ملتا تو وہ وسائل باقی کہاں جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یا ان کو بروئے کار نہیں لایا جاتا، کوئی جاگیردار ہے جو بعض زمینیں کاشت نہیں ہونے دیتے، یا زمینیں کاشت ہوتی ہیں غلہ کہیں باہر بھیج دیا جاتا ہے، یعنی وہ اس سے اپنی کمائی کرتے ہیں لیکن لوگ بھوکوں مرتے ہیں تو مرتے رہے۔ اب دیکھیں غلے کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور بازار یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں چاول بھی کم پیدا ہوتا ہے، گندم بھی کم پیدا ہوتی ہے، اور مکئی تو بالکل نہیں گزری ہے، اس لیے اب قیمتیں دن بدن چڑھتی جا رہی ہیں۔ لیکن کوئی اس بات کا سروے کبھی نہیں کرتا کہ آخر یہ سب پیدا تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ بعض زمینیں ایسی ہیں جن کو کاشت کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، بعضوں کو پانی فراہم نہیں کیا جا رہا، پانی فراہم نہیں کیا جا رہا تو کون ہے جو ڈیم بنانے میں رکاوٹ بنا ہوا؟ ہم ان چیزوں کو بالکل نہیں سمجھتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے وسائل بے شمار فراہم کیے ہیں، لیکن جب تم اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق اور اس کے استحقاق کے مطابق تم وہ کام نہیں کرو گے تو پھر ظاہر تمہاری یہاں مسائل پیدا ہوں گے، اور مسائل ایسے الجھ جائیں گے کہ تم حل بھی کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ منافق ہو، تم اصل میں جو کچھ کر رہے ہو تمہاری اس روش کی وجہ سے کہ تم اللہ کا جو دین آیا ہے وہ تمہارے مسائل حل کرنے کے لیے آیا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آیا، تمہارے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کرنے کے لیے آیا، تمہیں اللہ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے اس کو بحال کرنے کے لیے آیا۔ لیکن اگر تم اپنا رویہ نہ بدلو گے تو دیکھ لو یہ زمین فساد سے بھر جائے گی۔ لیکن جب ان کو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ اللہ سے ڈرو، یہ رویہ چھوڑ دو، تو حیرانی کی بات ہے کہ وہ حرکت کرتے تھے جو آج ہمارا حکمران طبقہ اور ہمارا مالدار طبقہ کر رہا ہے، یا ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں، ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ کر رہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اخذتہ العزت بالاسم، کہ وہ جس طرح نافرمانیاں کر رہے ہیں نا اللہ کی، اور اسم حق تلفی کو بھی کہتے ہیں، اور جس طرح وہ انسانوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، تو کہتے ہیں اخذتہ العزت، ان کو عزت آ پکڑتی ہے۔ عزت کہتے ہیں گھمنڈ کو، عربی زبان میں یہ عزت جیسے ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں ایسا نہیں، عزت کہتے ہیں گھمنڈ کو، رعونت کو، تکبر کو، عہدہ و منصب کی بڑائی کو، کہ ان کا جو حکمران طبقہ ہے نا وہ اپنی جب بڑائی کو، اپنے منصب کو دیکھتے تھے تو اچھا ہمیں یہ بات کہی جا رہی ہے، ہم کیوں مانیں گے اسے؟ بجائے اس کے لوگ ہمارے سامنے جھکے، ہمیں کہا جا رہا ہم اللہ کے سامنے جھکے۔ جب یہ بات مالداروں سے کہی جاتی ہے ان کی مالداری حائل ہو جاتی، جب سیاستدانوں سے کہی جاتی ہے ان کی سیاست آپ پکڑتی ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ اخلاص کا رشتہ کیوں اختیار کریں؟ کہا جب بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو زمین فساد سے بھر جائے گی، ایک ہی طریقہ اس فساد کو ختم کرنے کا کہ تم اللہ کے دین کو اختیار کر لو، تو ان کو اخذت اور عزت، ان کو یہ بڑائی اور یہ جو عہدہ و منصب کی ایک بڑائی ہے، اور یہ جو ان کے اندر گھمنڈ پیدا ہو چکا ہے مالداری کی وجہ سے، اور جو تکبر پیدا ہو گیا ہے، کہ یہ تکبر ان کو آ پکڑتا ہے۔ کہ ایسے لوگوں کے لیے فحسبہ جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یہاں دنیا میں عذاب بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بدترین عذاب کا شکار ہیں، اور بدترین عذاب ظاہر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ان کو ملے گا۔ اسی فرمایا والا بئس المہاد، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جو اللہ نے پہلے سے ان کی تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت فرمائی ہے، تو درمیان میں تعریف کی گئی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کا دین اختیار کر لیا۔ اب میں پہلے اس کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہا اللہ کے یہاں جو اصل اثاثہ اور سرمایہ ہے نا اس زمین کا، اور جس کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے،
کہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پاس دولت بہت ہے، جن کے پاس زمینیں بہت ہیں، جن کے پاس عہدہ منصب بہت ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا کے حصول میں اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کو اور اپنا سب کو نثار کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ میں زیادہ دولت کماؤں، ان کی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ زیادہ میرے پیچھے چلنے والے لوگ ہوتا کہ میں اس سمجھو تک پہنچ سکوں، ان کی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ مجھے زیادہ عہدہ منصب ملے اور میری گردن میں ایسا سریا آ جائے کہ میں کسی کے سامنے جھکنے کا بھی جھکنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو، بلکہ ان کی خواہش ایک ہی ہوتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے حصول میں مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے میں اس سب کے لیے تیار ہوں۔ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، وہ بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، وہ تلاش کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کو، کہ جس کام میں اللہ کی رضا ہے میں تو وہ کام کروں گا، اور جس کام میں اللہ کی رضا نہیں میں وہ کام نہیں کروں گا۔ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مکے کا بادشاہ مان لیا جائے، بلکہ پورے جزیرہ عرب کا، کیونکہ مکہ تو ظاہر ہے ایک مرکز اعصاب ہے، جب یہ آپ کے سامنے جھک جائے گا پورا جزیرہ عرب جھک جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے جزیرہ عرب کا آپ کو بادشاہ مان لیا جائے، یہ آپ کی خواہش ہے، تو ہم یہ ماننے کو تیار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں پورے جزیرہ عرب میں سب سے زیادہ دولت مند آدمی آپ کہلائیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر ہے کہ کسی بڑے خاندان میں میری شادی ہو جائے بڑی خوبصورت لڑکی سے، تو جس کی طرف آپ اشارہ کریں کسی خاندان کی طرف، ہم وہ لڑکی بھی آپ کے قدموں میں لا کر بٹھانے کو تیار ہیں۔ یہ تین ہی خواہشیں ہو سکتی ہیں، اس سے بڑی خواہش اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم یہ کرنے کو سب کو تیار ہیں، لیکن ہماری شرط صرف یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ یہ توحید کی جو دعوت لے کے آئے ہیں نا کہ صرف اللہ کی بات چلے گی، اللہ کا قانون چلے گا، اللہ کی ذات کی بندگی کی جائے گی، اسی کی بڑائی کو مانا جائے گا، باقی سب بڑائیاں غلط، باقی سب آستانے الٹ دیے جائیں گے، کہا یہ کہنا آپ چھوڑ دیں تو ہم آپ کو سب کے ماننے کو تیار ہیں۔ تو آپ کو یاد ہے نا کہ حضور نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اور میں کہ لوگوں یہ تو زمین کی چیزیں ہیں نا، جو کوئی آدمی اپنی کوشش سے بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن میں ایسی چیزوں کا نام دیتا ہوں جو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ تم آسمان سے سورج توڑ کے لے آؤ، سورج چاند، اور میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو، سورج لاؤ میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو، اور چاند لاؤ میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، یعنی آسمانوں کے دروازے میرے لیے کھول دو، زمین بھی اور آسمانوں کی سلطنت میرے قبضے میں کر دو۔ یہ اگر تم کر سکتے ہو نا، یہ کر گزرو، تو تب بھی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں ان کو قبول کرنے سے انکار کر دوں گا، اور میں وہ باتیں اور وہ سب کچھ کرتا رہوں گا جو میں کر رہا ہوں، اور اس وقت تک کروں گا جب تک یہ گردن میرے سر پہ قائم ہے اور گردن میرے کندھوں سے اتر نہیں جاتی۔ اندازہ کریں کہ حضور نے جن چیزوں کو ناکارہ سمجھ کر دتکارا تھا نا، آج ہماری زندگی کے محبوب بن کے رہ گئے، ہمارے ہدف بن کے رہ گئے۔ کہا یہ منافقت ہے کہ تم اللہ کا نام لو لیکن اللہ کے مقابلے میں وہ چیزیں اختیار کرو جو جن کی اختیار کرنے کی اللہ اجازت نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے میرا قانون مانو، تم کہتے نہیں ہم تو وضعی قوانین مانیں گے۔ وہ کہتا بندگی اور سر میرے سامنے جھکاؤ، عبادت میری کرو، تم کہتے نہیں ہم تو ہر بڑے آدمی کو اور مالدار آدمی کو سجدہ کریں گے، یعنی ان کی اطاعت کریں۔ جو آستانے ہیں جن کے پیچھے بڑی دولت ہے، بڑا اقتدار ہے، ہم ان کو مانیں گے، ہم تیری نہیں مانتے، ہم دیکھیں خدا کو تم کیسے مانا جائے۔ کہا جن لوگوں نے یہ رویہ اپنایا کہ وہ سب کو بیچ چکے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، کہا وہ ہیں محبوب اللہ کے اور وہی سرمایہ ہے اسلام کا۔ اگر ان سے کبھی غلطی کو تھوڑی بہت ہو بھی جاتی ہے نا، تو اللہ ان کے ساتھ رافت کا سلوک کرتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اس لیے کہ اپنے بندوں پر اللہ بہت مہربان۔ یہ دونوں طبقوں کا ذکر کرنے کے بعد آپ اب وہ بات فرمائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو میں آج تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جو اخلاص سے ایمان لائے ہیں وہ بھی سن لیں، اور جن کے ایمان میں آج تک کمزوری ہے وہ بھی سن لیں، اور جو ایمان کا نام لیتے ہیں لیکن ان کی وابستگیاں دوسری قوتوں کے ساتھ ہیں، دوسرے آستانوں کے ساتھ، انہیں نہ جانے اپنی مرضیات کو کہاں کہاں باندھ رکھا اور کہاں وابستہ کر رکھا کہ وہ بظاہر نام لے۔ مثلا دیکھیے نا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، معاف کیجیے میں سخت بات کہنے لگا، کتنے لوگ ہیں
کہ جو یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے، اب آپ ظاہر ہے جب فرض پڑھیں گے تو اللہ کے سامنے جھکیں گے، سنتیں پڑھیں گے تو اللہ کے سامنے جھکیں گے، سارا آپ کا پورا جسم آپ کا اللہ کے سامنے جھکے گا. لیکن جب آپ یہ باہر نکلیں گے پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کہاں کہاں اور میں کہاں کہاں جھکوں. ہم شادیاں کرتے ہیں تو کس کے سامنے جھکتے ہیں؟ ہم معاملات کرتے ہیں کس کے سامنے جھکتے ہیں؟ ہم سیاست کرتے ہیں کس کے سامنے جھکتے ہیں؟ ہم حکومت چلاتے ہیں کس کے سامنے جھکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر واقعی مخلص ہو نا اور تم اللہ ہی پر ایمان لاؤ تو پھر ایک ہی بات ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے. اور اسلام پورا کس سے ہوتا ہے؟ جب اس کی عبادت بھی ایک کے لیے، اس کی اطاعت بھی ایک کے لیے، اس کے معاشرت کے قوانین بھی ایک سے طے ہو، اس کی معیشت بھی ایک حوالہ رکھتی ہے، اس کی سیاست بھی ایک گھر سے نکلے، اس کی حکومت کا طریقہ بھی صرف ایک ہیرو کے دم سے وابستہ ہو. جب یہ سارے حوالے ایک ہی حوالے سے اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ اس نے ایک راستہ اختیار کر رکھا. یعنی وہ جب نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، غیر اللہ کے سامنے نہیں. ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کریے تو اللہ سے مانگتا ہے، غیر اللہ کے سامنے نہیں. وہ کسی آستانے پر نہیں جگتا، کسی مزار پر نہیں جاتا. اس کو کیسی تلخیوں سے واسطہ کیوں نہ پڑے، وہ جب بھی مانگتا ہے اپنے اللہ سے مانگتا ہے. وہ کہتا ہے جب میں ساری بڑائیاں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کے قدموں میں نشاور کر چکا ہوں تو میں آخر کسی اور کے سامنے، یعنی وہ سب سے بڑا ہے، باقی جو بھی ہے اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے، تو میں چھوٹوں کے پاس بڑے کو چھوڑ کر جاؤں، یہ کوئی عقل بندی کی بات ہے؟ اس سے جب وہ قانون مانتا ہے تو اس کا قانون مانتا ہے جس کو اپنا خدا کہتا ہے. وہ کہتا ہے ایک تو قانون اس نے دیا جو آسمان سے اترا، جس میں کسی غلطی کا امکان نہیں، اور جس میں صدیوں تک کبھی کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی، اور جس میں دنیا بھی ہے، جس میں آخرت بھی ہے، جس میں پبلک لاز بھی ہے، جس میں شخصی قوانین بھی ہے، اس میں پوری زندگی ہے. اسی میں معاشرت ہے، اسی میں معیشت ہے، اسی میں سیاست ہے، اسی میں بین الاقوامی معاشرت کے قوانین دیے گئے ہیں، اسی میں حکومت بنانے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک نمونہ بھی ہمیں دیا گیا بذات رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے 10 سال تک مدینہ منورہ میں، پہلے 1 سال کو چھوڑ دیجئے، اگر جو اس میں بھی آپ نے کوششیں کی تو آپ نے جو بھی نظام آہستہ سے قائم کیا 10 سال میں جا کے مکمل ہوا، وہ پورا نظام وہی ہے جس کو ہم اسلامی شریعت کہتے ہیں، اور اس کو کامیابی سے چلا کے دکھایا. بعد میں خلافت راشدہ نے اس کی بنیاد پر وہ ترقی کر کے دکھائی کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا. صرف 25-30 سال کے عرصے میں پورا جزیرہ عرب سمٹ کے آ گیا، بلکہ پورا عجم کا بیشتر حصہ ان کے اقتدار کی گرفت میں آ گیا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس اللہ کا قانون تھا، اور اللہ کے قانون کے مقابل میں ظاہر دوسرا قانون کیسا اپنا کام دکھا سکتا. کہا تم اگر چاہتے ہو نا کہ تمہیں بھی یہ کامیابیاں نصیب ہوں تو اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جیسے نماز اسی کی پڑھی جاتی ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قیام تو اس کے لیے کریں، سجدہ کسی اور کو کریں، رکوع کسی اور کو کریں، اور قعود کسی اور کے لیے اختیار کر لیں. ظاہر اگر آپ ایسا کریں گے تو نماز تو نہیں ہوگی. آپ بے شک سمجھتے رہے میں نماز پڑھ کے آیا، لیکن اس کو نماز تو نہیں کہیں. یا آپ ظہر کا وقت آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کون سا ہے تو وقت ظہر وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے، جو بخاری شریف میں لکھا ہے، اور جو کہ دوسری کتابوں میں، اور پوری ہماری روایت، ہمارا عمل تواتر کی حد تک آج تک اسی شہادت دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک. تو اگر اس وقت کے مطابق آپ تمام 5 نمازیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ ایسا کریں کہ کبھی کسی کو موقع دے دیں کہ تم جو چاہو وقت مقرر کر دو، کبھی کسی اور سے کہو کہ آج کے بعد تیرے وقت مقرر پر ہم چلیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، کسی اور کی کر رہے ہیں. اور پھر آپ طریقہ وہ اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک نہیں پہنچا، بلکہ کسی پیر نے بتایا، کسی مولوی نے بتایا، کسی حکمران نے بتایا، کسی بڑے چھوٹے آدمی نے بتایا. آپ نے وہ طریقہ اختیار کر لیا اور اس کے مطابق آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات فرمائی تھی کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ کس طرح نماز پڑھے ہم، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. یہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، میرا سونا جاگنا،
جو کچھ میں کرتا ہوں میری پوری زندگی تمہاری اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.